نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لامحدود درود پاک امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے خاص کرم اور اس کی خاص مہربانی سے جمعۃ المبارک کی گھڑیاں زندگی میں ایک بار پھر میسر آئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت خالق لم یزل عالما حیا قیوما مہربانی فرمائے، آج کا دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حق بیانی کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سنا کے اور سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جو الفاظ قرآنیہ میں نے تلاوت کیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا ہے، یا بلا ضرورت تم پیدا ہو گئے، یا تم بے مقصد لوگ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مقدسہ میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ تم نہ تو بے معنی پیدا ہوئے ہو، نہ تم بے مقصد ہو، اور نہ ہی تمہیں لاجانی طور پہ بنایا گیا، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اپنے مقصد کو سمجھو۔ ہم نے مقصد حیات کو چھوڑ دیا، ہم نے کسی غلط جگہ پہ دل لگا دیا۔ اکثر وہ گاڑیوں کے پیچھے بے شمار قسم کے جملے لکھے ہوئے ملتے ہیں، تو کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ صنم بے وفا۔ تو ہم نے جب صنم ہی جھوٹا تلاش کیا تو بے وفا تو ہونا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ وقت ایسی چیز ہے جو کائنات کی، انسان کی جو طاقت میں چیزیں ہیں،
ہر چیز سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ سب سے قیمتی ترین اثاثہ جو انسان کا ہے وہ وقت ہے۔ آج اگر کوئی بچہ ہے تو وہ پیسے دے کے کوئی بھی دنیا کی طاقت لگا کے فوراً جوان نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی جوان ہے تو وہ دنیا کی ساری چیزیں دے کے بھی واپس اپنے بچپن کو نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ جتنا مرضی امیر ترین ہو تو سب سے قیمتی وقت اس کا جوانی تھا، وہ گزر گیا، اب وہ جوانی واپس خرید سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا دنیا کی ہماری ضرورت کی ساری چیزیں بک بھی سکتی ہیں، خریدی بھی جا سکتی ہیں۔ تو جو چیز نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کہیں سے مل سکتی ہے، وہ ہے انسان کا اپنا وقت۔ وقت کو ہم نے مینج نہیں کیا، ہم نے وقت کو ترتیب نہیں دیا کہ ہم نے اس سے کیا 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 کام کرنے تھے، کس کس کام کے لیے ہم آئے تھے، اور اس وقت کو ہم نے کہاں لگانا تھا۔ یہ وقت صحیح جگہ پہ بھی گزر جاتا ہے اور غلط جگہ پہ بھی لگاؤ تو گزر جاتا ہے۔ یہ وقت کی ایک نشانی ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا معیار ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ اچھا ہو برا ہو، صحیح جگہ پہ ہو غلط پہ ہو، وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے زندگی کو با مقصد سمجھا، جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کسی غلط جگہ پہ نہیں لگانا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا، یعنی صبح اٹھے تو بس کھانا کھا لیا، پھر ٹی وی لگا لیا، پھر گپیں ہانک لی، کسی کی چگلی کی، دو چار غیبتیں کی، پھر کسی کو فون کیا، کس کے ساتھ بیٹھے بازار میں نکلے، تھوڑی بدنگاہی کی، اور پھر کسی ایسے دوست کے پاس چلے گئے جس کے پاس فضول باتیں کی، تو جس کو ہم نے کہا یہ ٹائم پاس ہے۔ بھائی ٹائم تو تھا ہی نہیں، تو نے پاس کیسے کر لیا؟ وقت تو تھا بڑا قلیل، زندگی تیری اتنی با مقصد تھی۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو صبح سے لے کے شام تک پھر بندہ کہتا ہے میں تو بور ہو جاتا ہوں، دل نہیں لگتا۔ بھائی جس کام کے لیے تو آیا تھا وہ تو تجھے یاد ہی نہیں، اگر وہ کام کیا ہی نہیں تو بور تو ہونا تھا۔ اصل بے چینی تو تب ہوتی ہے جس مقصد کے لیے بندہ کسی مقام پہ پہنچے، جب آگے وہ مقصد نہ ملے تو بندہ پریشان ہو جاتا، دل نہیں لگتا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تو عبادت نہیں کی تو بے چین رہنا ہے۔ دل کا سکون، روح کی تسکین عبادت میں تھی، وقت غلط جگہ پہ لگایا تو بے چینی ہو گئی، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں اسلام دیا، اس اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمے کے علاوہ جتنے بھی 4 ارکان ہیں، نماز اس کے لیے بھی وقت مقرر رکھا۔ وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، اسلام نے وقت کو ترتیب دیا ہے، اور اسلام نے اپنے ان 4 ارکان میں وقت کو خاص کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کا وقت بہت قیمتی ہے، وہ اپنے وقت کا خیال رکھے۔ اگر وہ وقت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ اگر ہم آج وقت کی قدر کریں گے تو یہی وقت ہماری قدر کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آج اگر کوئی ہمیں ملنا چاہتا ہے تو ہم اگر اللہ کی یاد میں لگے ہیں، اس کو کم ٹائم دیں گے تو وہ پیچھے پیچھے رہے گا، اس کو چاہت ہوگی، وہ کہے گا یار فلاں بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ اللہ والا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، وہ بہت مصروف ہوتا ہے، چلو اس کے 4 منٹ ہی کافی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں ملنے آئے اور ہم پہلے دروازے میں کھڑے ہوں، میں صبح تک ویلا ہی سی تھی، تانوں ہی یاد کر رہا سا، تھی آ کے آؤ جی بیٹھو،
ایک دن 2 دن 4 دن وہ کہے گا یہ تو ہے ہی فارغ، کسی کام کا نہیں ہے، اس کو خود کو کوئی کام نہیں، میرا بھی ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو جس نے وقت کی قدر نہیں کی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے وقت کو مینج کر لیا کہ میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت کا میں نے جواب دینا ہے، جتنی سانسیں میں نے دنیا میں لینی ہے ہر سانس کا میں نے جواب دینا ہے کہ میں نے کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، لڑکپن کہاں گزارا، میں نے پیسہ دیا، مال دیا، کہاں لگایا، کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا اور کہاں لگایا۔ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ وقت جو ہے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمے کے علاوہ نماز ہے، اس کے لیے وقت خاص مقرر ہے کہ جب سحر ہوگی تو سحر جیسی ختم ہوگی تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا، یعنی سحر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹائم کو، وقت کو خاص کیا ہے۔ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو اس کے لیے سحری کا ٹائم مقرر ہے، نماز کا ٹائم مقرر ہے اسلام کے مطابق، آگے پھر روزہ ہے اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ اگر ہم اذان کے بعد تک کھاتے پیتے رہیں گے تو وہ سحری نہیں ہوگی، اگر ہم شام سے 2-4 منٹ پہلے کھا لیں گے تو وہ افطاری نہیں ہوگی، روزہ نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سال کے بعد رمضان آئے گا، پورا سال بھی رمضان، یعنی اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ پھر حج ہے، حج کے لیے بھی ایام خاص ہیں، ذی الحج کی 8 سے 13 تک، یعنی وہ بھی سال کے بعد، ان کے لیے بھی وقت خاص ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جب ہمارا دل کرے ہم جا کے حج کر لیں، نہیں، ان کا وقت خاص ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی حکم ہے کہ وقت پورا سال گزر جائے، جس مال پہ پورا سال گزر جائے اور وہ صاحب نصاب ہو بندہ تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام سب سے پہلے بنیادی طور پہ ہمیں اپنے وقت کی ترتیب بتاتا ہے کہ نماز جیسے وقت پہ پڑھنی ہے، اپنے کام کو بھی اسے وقت کے ساتھ ترتیب میں لے کے آؤ۔ اگر وقت کو ہم نے ترتیب دے دیا تو پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ گرما گرمی نہیں ہوگی، پھر باہر دوڑ نہیں ہوگی، یہ کر لو، اگر ہوتا ہے تو کر لو، نہیں تو چھوڑ دو، نہیں تو وہ کر لو، وہ نہیں تو پھر یہ کر لو، نہیں۔ جب ہم وقت کو ترتیب دیں گے، جیسے رمضان آتا ہے تو پہلے ہمیں ترتیب سکھاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے ہم بہت اچھے طریقے سے ہمارا سسٹم مرتب ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح اٹھے سحری کی، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار کچھ تو گئے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں، پھر تہجد پڑھی تو ساتھ سحری کی، پھر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اگر کسی نے تھوڑی دیر سونا ہے تو سو لیتا ہے، پھر کام پہ بھی چلا جاتا ہے، پھر کام کر کے کام کے اندر سے بھی اب اس کو ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، کیفیت ہے اس کی بنی ہوئی کہ اگر وہ آفس میں بھی ہے تو اس کا دل کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو ذہنی طور پر وہ تیار ہو چکا ہے نا کہ نماز پڑھنی ہے، اس نے اپنے آپ کو ترتیب دے دیا۔ اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اپنے آفس میں ہے تو اس نے وہیں پہ جلدی جلدی تھوڑی شاپنگ کر لینی ہے عصر کے ٹائم سے پہلے پہلے، گھر جاتے جاتے ساتھ میں افطاری پکڑ لوں گا، یہاں سے پکڑ لیتا ہوں، جیسے گھر پہنچیں گے گھر والے افطاری بنائیں گے، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا، اس کے کام بھی ہوگی، ڈیوٹی بھی ہوگی، اس کی نمازیں بھی ہوگی، شام کو گھر آ گیا، اب افطاری کی، مغرب ادا کی، مغرب کے بعد اگر اس نے کسی سے گپ شپ لگا لی، فون کیا، دوست تھا، حال وال پوچھا، اب وہ ذہنی طور پہ جب ترتیب دے لیا ہے تو وہ اب عشاء کی نماز پہ بھی آ گیا، اب اس نے تراویح بھی ادا کر لی، تراویح کے بعد اب اس کی ترتیب ہے ایسی کہ وہ جا کے سو رہا ہے، کوشش کرے گا کہ 2-3 گھنٹے سو لیتے ہیں، پھر سحری پہ اٹھنا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جو ذہنی طور پہ تیار ہو جائے تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جون جولائی کے روزے بھی رکھے ہیں، جب بندہ اندر سے تیار ہو جائے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اندر سے تیار نہیں ہے تو پھر نومبر دسمبر کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا بندہ۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں وقت کی قدر کا سبق دیا ہے، اپنے وقت کو یاد کرو، اپنے وقت کو ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، اپنے وقت کی عزت قدر کرو، اس کو اپنے صحیح ٹائم اور ترتیب کے ساتھ گزارو۔ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں فقیروں سے سیکھی ہیں۔ فقیروں سے آپ فرماتے ہیں پہلی بات میں نے یہ سنی اور دل میں بٹھا لی، انہوں نے کہا کہ اپنے وقت کو کاٹ ڈالو ورنہ وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ مطلب کیا؟ اگر تمہیں کوئی فارغ وقت مل گیا ہے تو جلدی جلدی اس وقت میں کوئی کام کر لو، بیٹھے رہو کہ وقت گزر جائے گا، وہ تمہارا ٹائم ضائع لکھا جائے گا۔ تو فرمایا دوسری بزرگوں نے بات، فقیروں نے یہ بات کہی کہ اگر تمہیں فراغت مل جائے، اگر تمہیں فارغ وقت مل جائے تو فوراً اپنے نفس کو اللہ کی یاد میں لگا دو ورنہ شیطان تمہیں بہکا کے دوسری طرف لے جائے گا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فقیروں سے میں نے دو باتیں سیکھی تو دل میں بٹھا لی، اس پہ میں چل پڑا، میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو فارغ کیا ہی نہیں۔ میں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ جب فقیروں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں فراغت مل گئی اور تم نے اپنے نفس کو اللہ کی یاد میں نہ لگایا تو پھر نفس تمہیں شیطان کی طرف لے جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو کبھی فارغ رہنے نہیں دیا، میں نے اپنے نفس کو کبھی اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ یہ ٹائم بچ گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چلو جی ہم سارے کام کر لینے، ہم تھوڑی دیر خبریں سن لیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ خبر نامہ ہے اس وقت، سب سے بڑا بلندر کیا ہے؟ خبر نامہ، اور ہم بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنے چینل اور جھوٹ بولنے والے جتنے پاکستان میں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ضیاع ہمارے وقت کا کہاں ہو رہا ہے؟ ٹی وی پہ۔ نوجوان نسل 4-5 دن سے بڑی پریشان ہے، کیوں جی نیٹ نہیں آ رہا؟ تو شکر کریں، آقا اسلام نے فرمایا سب سے خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی ہوں۔ ایک فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت اور سلامتی عطا کی ہو، دوسرا اس کو طبیعت میں فراغت دی ہو، یعنی اس کے پاس ٹائم بھی ہو، صحت بھی ہو، تو وہ خوش نصیب ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اب ہمیں ٹائم بھی مل گیا ہے، تو پھر ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، اللہ کو یاد کریں۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ بتا رہے تھے کہ جہلم سے ایک گاڑی جہلم سے چلتی ہے مری کی طرف جاتی ہے، تو اس کا ڈرائیور حافظ قرآن ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کافی دیر سوچتا رہا، اس نے فیصلہ آباد سے جاتی ہے مری کی طرف، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بندہ پاس بیٹھا رہا، اس نے کوئی 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد ڈرائیور سے پوچھا یار تو نے کوئی بات ہی نہیں کی، کرتے کیا ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں ہونٹ ہلتے ہیں، کیا کرتے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں فیصلہ آباد سے نکلتا ہوں مری جاتا ہوں تو جاتے جاتے میرے 15 پارے منزل پڑی جاتی ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتا، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ تو وہ جب میں مری سے واپس نکلتا ہوں فیصلہ آباد آتے آتے میں 15 پارے، یہ میری زندگی کا روٹین ہے کہ میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے اگر ہم بھی اپنے آپ کو ترتیب دے لیں، اگر ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر۔ بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، پاؤں سے کرتے ہیں، چل کے پھر کے، زبان سے تو کوئی کام نہیں ایسا ہوتا، تو اگر ہم بیٹھے بیٹھے دن میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو پھر ہمیں کتنی رحمتیں ملیں، کتنی برکتیں ملیں، وہ وقت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہم نے، میرے والد گرامی حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے تو انہوں نے ہمیں اس طرف لگا دیا، اور ان کا شوق تھا کہ میرا بیٹا تقریریں کرے جی، خطاب کرے، دور دراز سے لوگوں نے آنا خطاب سننے، تو میرا بیٹا بھی تقریریں کرے گا۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، یہ قیمتی وقت تھا جو میرے والدین نے مجھے دیا، ایسے ہمیں دیا سب کو۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ کام کر رہے ہیں،
اگر ہمارے والدین ہمیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی کام پہ ڈال دیتے 100-200 مزدوری پہ، تو آج یہاں میں نہ بیٹھا ہوتا، جس جگہ پہ آپ ہیں آپ وہاں نہ ہوتے۔ تو یہ والدین کی مہربانی ہے جنہوں نے قیمتی وقت ہمیں دیا کہ کام ہم کریں گے، آپ پڑھو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، میرے والد گرامی الحمدللہ 50 سے زیادہ مرتبہ وہ رمضان میں تراویحیں پڑھا چکے ہیں۔ تو ان کی یہ طبیعت ہے، ہم دیکھتے ہیں اب روف ہے، تقریباً 68 سال تک عمر ہو گئی ہے، تو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے رات کے وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیٹے ہوئے، جب تک نیند نہیں آئی وہ قرآن پاک پڑھیں۔ تو وہ کسی نے کہا نا، کسی بچے نے اپنے دادا سے سوال کیا، دادا جان یہ جب لائٹ بھی نہیں تھی، یہ ٹی وی بھی نہیں تھے، تو یہ کیسے آپ زندگی گزار لیتے تھے؟ نہ پنکھے تھے نہ اے سی تھے۔ تو وہ دادے نے اپنے پوتے کو جواب دیا، بیٹا ایسے ہی جیسے تم حیا کے بغیر اور تمیز کے بغیر اور اس طرح جیسے تم زندگی گزار رہے ہو، ہم نے بھی ایڈجسٹ کیا اور ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا وقت ترتیب دیا اور اللہ رسول کے نام کر دیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی خصلت رہی ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، آپ خیر التابعین میں سے ہیں، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 2 اصحاب کو بھیجا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا ہے اور اویس کو جا کے دے کے آؤ، اور اویس کو تحفہ دینا، اویس کو میری طرف سے تحفہ دینا ہے، اور یہ تحفہ جا کے دے کے کہنا، اویس تیرے محبوب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اویس میری امت کی بخشش کی دعا کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے جب ہم پہنچے تو ہم نے جا کے کہا کہ اویس تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوتا ہے۔ اویس کرنی تو صاحب حضوری تھے، بالمشافہ آمنے سامنے حضور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بات تو جو حق والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف سننے کے قائل نہیں ہوتے، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ میرے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، میرے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی پہلی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ ایسے نہیں کرتے خود بیٹھ کے ساتھ میں 2-4 بندے لگا دیتے ہیں چلو جی میری کرامتیں بیان کرو نہ۔ جب ایسے کرنی سے یہ سوال ہوا کہ آپ کا ذکر حضور کی بارگاہ میں بہت سنا ہے، بہت خوش نصیب ہو، ملے کب ہو، تو آپ نے بات کو موڑ دیا۔ اب ایسے کرنی فرمانے لگے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ تو بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کے جو ابرو مبارک ہیں، یہ بتاؤ جڑے ہوئے ہیں آپس میں بال یا جدا ہیں؟ تو جو بارگاہ رسالت میں رہنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا سوال کیا ہے اویس کرنی نے۔ اویس کرنی نے کہا میں ہی بتا دیتا ہوں، جب دور سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک چہرہ اور یہ ابرو مبارک ایسے لگتے ہیں جیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب قریب آ کے دیکھیں تو پھر یہ جدا جدا لگتے ہیں۔ اور یہ بات کی، پھر حضور کی امت کی دعا کی بات کی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھایا، سلام لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے عمر علی جاؤ تم اور میں بھی چلتا ہوں، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کا حامی و ناصر ہو، اب قیامت والے دن ملاقات ہوگی، میں تمہارا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ یہ اللہ والوں کی خصوصیات ہیں، وہ کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وقت کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اب ایسے کرنی جنگل میں چلے گئے، یعنی اتنی عظیم ہستیاں جن کے پاس آئی ہو تو وہ بجائے اس کے کہ ان کا ٹائم لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، وقت بہت قیمتی ہے، تم بھی آخرت کی تیاری کرو، میں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے لگا۔ تو بھئی ہم کہاں لگے ہوئے؟ ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کرنی،
ہم نے اللہ رسول کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہماری زندگی کیوں بے مقصد بن گئی ہے؟ ایک اللہ والے ہیں، داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں میں ان کا ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اس دنیا کو صرف ایک دن کی زندگی سمجھ رکھا ہے، اس دنیا کو صرف ایک دن کی زندگی سمجھ رکھا ہے، اور وہ ایک دن ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ کیا سبق دیا کہ اس کو اتنا لمبا امتحان نہ سمجھو، بلکہ اس دنیا کو ایک دن کی طرح سمجھ لو۔ تو جیسے ایک دن کا بندہ روزہ رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آخر تو افطار کر ہی لینا ہے، تو سارا دن نیکی کر کے گزار لیں، اللہ کو یاد کر کے گزار لیں، نماز پڑھ لیں، تو کوئی ذکر و اذکار کر لیں، کہ تسبیح پڑھ لیں۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ جب موت آئے گی تو وقت عصر کا نظر آئے گا، بس ایسے ہی لگے گا کہ صبح ہوئی تھی اور اب شام ہو رہی ہے۔ وہ 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی جب بندہ موت کے وقت کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کو عصر کا ٹائم نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں نے سبق سکھا دیا، اپنے وقت کو مینج کرو، اپنے وقت کو ترتیب دو، اور یہ سمجھ لو کہ زندگی ایک دن کی ہے۔ تو ایک دن کی زندگی جب سمجھ لو گے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے زندگی کیسی گزاری، کتنا خوبصورت وقت گزارا۔ آپ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد جب بھی چت لیٹتا تو پھر لیٹتے لیٹتے میری آنکھ ابھی لگتی نہیں تھی تو خیال آ جاتا تھا کہ علی ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو اور وہ تو سو کے گزارنے لگا۔ جب حضرت علی پاک کے ذہن میں یہ بات آتی، آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے وضو کرتا تو ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دیتا، اگلی رات بھی ایسے مطلب پوری زندگی ایسے گزار دی۔ جن کو یہ یقین ہو کہ ہم نے مرنا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مقاصد ہمارے بہت زیادہ ہیں، تو وہ لوگ اپنے وقت کو ترتیب دیا کرتے ہیں۔ تو سنیں جس محبوب کے ہم غلام ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے وقت کو کیسے ترتیب دیا۔ آپ سوچیں ہر اس بندے سے سوال ہے جو یہ کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا جی، زور اثر میں قضا کر کے پڑھ لیا کروں۔ جس محبوب کے ہم غلام ہیں، ہم صرف 4-6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرض جو قرض ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہمیں مل جائے جو کہے جان بوجھ کے کوئی بات نہیں تم چھوڑ دیا کرو اور شام کو پڑھ لیا کرو۔ سنو جس محبوب کے ہم غلام ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو ترتیب کیسے دیا، وقت کو قیمتی انہوں نے کیسے جانا، اور وقت کو لگایا انہوں نے کیسے ہے۔ 40 سال تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں نے گزار دیے خاموشی سے، پھر اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سالہ مکی زندگی، پھر حضور مدینہ شریف آ گئے۔ مدینہ شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔ 10 سال میں 27 جنگیں آقا علیہ السلام نے خود جا کے لڑی، خود اپنے مبارک ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے۔ صرف 10 سال میں 27 جنگیں، ان کو ڈیوائڈ تو کریں تو کتنے ماہ کے بعد جنگ آ جاتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود 27 جنگیں لڑی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے انہی 10 سالوں میں پوری امت کو قیامت تک آنے کے لیے ہر راستے پہ پھول نچھاور کیے، ضابطہ حیات دیا۔ کوئی بندہ بتائے کہ جس اسلام کا میں ماننے والا ہوں اس میں میرے فلاں سوال کا جواب نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی روشنی بکھیر دی۔ انہی 10 سالوں میں آقا علیہ السلام نے بے شمار وفود سے ملاقاتیں بھی کی۔ انہی 10 سالوں میں آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے حجرے میں بیٹھ کے، چبوترے پہ بیٹھ کے، جس کو آج بھی اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اصحاب صفہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس بھی دیا، سبق بھی پڑھایا، علم بھی پڑھایا۔ انہی 10 سالوں میں آقا علیہ السلام بازاروں میں بھی گشت کرتے رہے کہ کوئی
2 نمبر چیز تو نہیں بیچ رہا، ان لوگوں کو بھی پکڑا، ان کو سمجھایا بھی، ملاوٹ کرنے والوں کو بھی منع کیا۔ اور انہی 10 سالوں کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو 9 ازواج مطہرات موجود تھی۔ کسی ایک کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی خوبصورت اور پیاری شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، سب خوش تھی کہ حقوق منوان آپ نے ادا کیے جیسے ایک شوہر کو کرنے چاہیے، تو ہمارے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ پھر انہی 10 سالوں میں سوائے 17 نمازوں کے اتنے کام بھی کیے، سوائے 17 نمازوں کے باقی ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں باجماعت نمازیں بھی پڑھائی ہیں آقا علیہ السلام نے۔ اور انہی 10 سالوں کے اندر اپنے اصحاب کو فقیہ بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، اور بڑے بڑے درجے بھی عطا کر دیے، ساتھ گھر والوں کو بھی اتنا ٹائم دیا، فرمایا میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، حل نہ ہو تو عائشہ کے پاس آ جانا، یہ میری امت کی فقیہ ہے۔ گھر والوں کو بھی پڑھا دیا، در والوں کو بھی پڑھا دیا، صحابہ کو بھی پڑھا دیا، جنگیں بھی لڑی، مسجدیں بھی بنائی، وفود سے ملاقاتیں بھی کی، اور سارا کچھ 10 سالوں کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے؟ اتنی مصروف ترین شخصیت، پھر کیا ساری رات عبادت بھی کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے سونے محبوب، اے چادر میں لپٹے ہوئے محبوب، اے خوبصورت کالی کملی والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کریں، کچھ رات کا حصہ آرام بھی کر لیا کریں۔ یعنی جس محبوب کے ہم غلام ہیں ان کو رب نے کہا محبوب تھوڑی دیر آرام تو کر لیا کر۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا خواب کے سایہ تلے۔ پھر کسی نے نہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹانا کہ میرا بھائی کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، میرا کلاس فیلو کہاں ہے، میرا ہمسایہ کہاں ہے۔ جب ہم نے قبر میں چلے جانا تو پھر سب نے مرحوم کہنا ہے، چودھری کوئی نہیں کہے گا، تو پھر کیوں ہم نے اپنا وقت برباد کیا؟ علماء سے مجھے بڑی شکایات ہیں، مجھے اپنے سب سے پہلے تو اپنے قریب کے لوگوں کو ٹھیک کرے بندہ۔ وقت کے بارے میں سب سے زیادہ اس وقت علماء نے غفلت کی محافل ہو رہی ہیں، عشاء سے لے کے بے مقصد بات ہے یار، رات کے 2 3 بجے تک محفل چل رہی ہے۔ کیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ 10 11 بجے تک تو کوئی مہمان آئے گا ہی نہیں، 11 بجے تک اگر کوئی با مقصد بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو انتظار ہے کہ خاص مہمان تو پڑے گا ہی 12 بجے 1 بجے 2 بجے۔ آپ بتائیں جس محفل میں دعا 3 بجے ہو رہی ہے تو وہ محفل فجر کی نماز ادا کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اتنی لمبی محافل، اشتہار چھپائے جاتے ہیں، فلیکسیں لگائی جاتی ہیں، 11 بجے دعا ہوگی، 11 بجے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے؟ جو منبر پہ بیٹھنے والے لوگ وقت کی پابندی نہ کریں، جو وعدہ کریں اس سے آگے گزر جائیں، تو پھر باقی قوم کا پھر کیا حال ہوگا؟ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، یہاں تو وہ ماحول نہیں ہے، دیہاتوں میں اکثر یہ ماحول ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد کل کھانی ہے، پھر وہاں حال کیا ہوتا ہے؟ 7 بجے دعا کا ٹائم دیا ہوتا ہے تو 7 بجتے ہیں تو تلاوت شروع ہوتی ہے۔ تلاوت ہوتی ہے، جس کو جلدی ہے وہ گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ شاید اس تلاوت کے بعد دعا ہے۔ تلاوت کے بعد نعت شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک نعت کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر خطاب والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ آج تک میں نے جو پڑھا ہے وہ آج اگر میں نے بیان نہ کیا تو لوگ کیا سمجھیں گے، یہ تو پڑھا ہی نہیں، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ سب سے مدلل خطاب یہی تھا کہ بھائیو 7 بجے کا ٹائم تھا، اب 7:30 ہو چکے ہیں، آدھا گھنٹہ میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، دعا کرتے ہیں۔ ہم آئے میت کو دعا پہنچانے کے لیے، تو ایسے بھی تو احسان ثواب ہو سکتا تھا، نہیں، ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں پہ غلطی ہے، یہ ماننی چاہیے علماء کو بھی۔ ہوتا کیا ہے پھر وہ خطاب مدلل ہوتا ہے، جس نے اپنے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے وہ پریشان ہے،
وہ اٹھ کے اگر جائے گا تو یہ سمجھ رہا ہے وہ کہ بھائی جس کی ماں فوت ہوئی ہے وہ کیا سمجھے گا کہ یہ اتنا ہی قیمتی ٹائم ہے اس کا، میری ماں فوت ہوئی ہے، یہ دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکا۔ پھر وہ خطاب ختم ہوگا تو پھر پرچی نکلے گی جی فلاں 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 اتنی بار قرآن پڑھا، اتنی بار یاسین پڑھی، اتنے ہزار مرتبہ کلمہ کلام، یہ وہ پوری تسلی کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے کیا ہے، یہ یاد رکھنا، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد ختم شریف، بھائی دعا ہی ختم ہے جب سارے لوگوں نے بیٹھ کے سورت یاسین پڑھ لی، سورت مزمل پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو یہ ختم ہی تھا، بس نہیں، اس میں 5 لوگوں نے حصہ ڈالنا ہے، کوئی ادھر سے میچ پکڑ کے اپنے طرز لگا رہا ہے، کوئی ادھر، یہ ٹائم ضائع کرنے کی بات پہ میں بات کر رہا ہوں۔ سننے والا بے چین ہو رہا ہے لیکن میں تو کر رہا ہوں نا تلاوت، مجھے تو اپنا مزہ آ رہا ہے۔ بھائی اپنے مزے کے لیے دوسروں کو بے چین کر کے قرآن سنانے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا بندہ گناہگار ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ پھر ختم پڑا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی پیچھے سے ہاتھ لگا کے کہتا ہے ذرا درود تاج بھی پڑھ دو، کوئی رہتی کسر ہے تو وہ بھی نکال دو۔ پھر درود تاج پڑھا گیا تو اب دعا مانگنے والے نے جب دعا شروع کی وہ بھی کوئی طاقت دم بندہ تلاش کرنا ہے کہ اب بھائی اس نے نہیں پڑھا تھا میں کس کو دو، کہ دعا یہ کر لے، یعنی کوئی کسر رہتی ہے تو وہ نکال دے۔ جب ٹائم 7 بجے کا دیا تھا تو پھر اب 8:30 ہو چکے ہیں اور ہم ان کی جان نہیں چھوڑ رہے لوگوں کی، تو آپ بتائیں اس طرح لوگ دین سے پیار کریں گے؟ اس طرح لوگ ہم سے محبت کریں گے؟ اس طرح لوگ پسند کریں گے کہ ختم ہونا چاہیے؟ اس طرح لوگ کہیں گے کہ جی کل بھی یہاں پہ کوئی دعا کا سسٹم بنایا جائے، یا کہیں کسی اور کو پتہ چلے گا کہ فلاں شخص کا باپ فوت ہوا ہے اور اس مسجد میں ختم شریف ہے، تو وہ کیا کہے گا سننے والا؟ بھائی چھوڑو جان، اس کے گھر جائیں گے دعا مانگ لیں گے، یہاں جان چھڑانا بہت مشکل ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایسے ہی سکولوں کالجوں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے بچوں کا۔ آپ اپنے بچوں کے سلیبس کھول کے دیکھیں، پی جی کے جی کے بچوں کو 9 کتابیں دے دی گئی ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے بچے کو ان کی ضرورت بھی ہے، 1 یا 2 کتابوں کی ضرورت ہے، 7 کتابیں بلا وجہ پڑھائی جا رہی، کیوں؟ کہ یہ اتنا الجھ جائے کہ اس کو اگلی کلاس کی سمجھ ہی نہ آئے، پچھلی میں لگا رہے، پچھلی سے اگلی میں جائے گا، اس سے اگلی میں جائے گا، یعنی اتنا سلیبس بڑھا دیا گیا ہے بچے کو سمجھ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت کی جب ہم قدر نہیں کریں گے، ہم جب وقت کو منظم اور مرتب نہیں کریں گے تو وقت ہماری قدر بالکل نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے ایک ولی ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا قاضی ابو یوسف بیمار ہے تو میں پتہ کر کے آؤں، تو وہ جب ملنے گئے اللہ والوں کا وقت کیسے گزرا ہے سنیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بزرگ بیمار ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں گیا میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، انہوں نے جیسے مجھے دیکھا وعلیکم السلام کہا، ساتھ ہی کہہ دیا ابراہیم آ گئے ہو، تم بہت بڑے عالم ہو، چلو وقت ضائع نہیں کرتے، یہ مسئلہ تو بتاؤ، یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ سواری پہ بیٹھ کے مارنا افضل ہے یا نیچے کھڑے ہو کے؟ آپ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، اس نے ساری زندگی علم بانٹا ہے، تو یہ دنیا سے جاتے جاتے بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ یہ جاتے جاتے بھی اپنا وقت دین کو دینا چاہ رہا ہے، علم کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے کہا جی ضرور سواری پہ، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا جی پیدل، انہوں نے کہا تم جلدی کر گئے۔ سنو مسئلہ یہ ہے، افضل یہ ہے، ویسے تو جیسے بھی کنکریاں مار دی جائیں ٹھیک ہے، ثواب ہے اور جائز عمل پورا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا افضل یہ ہے 3 دن کنکریاں مارنی ہے، پہلے اور دوسرے دن اگر ہم سواری کے بغیر، وہ سواریوں کا دور تھا نا، اب تو پیدل ہیں سارے، وہ سواریوں کا دور تھا کہ پہلے اور دوسرے دن کھڑے ہو کے زمین پہ بغیر سواری کے کھڑے ہو کے مارنا افضل ہے، اور تیسرے دن جب کنکریاں مار کے چلے جانا ہے، آگے سفر باندھ لینا ہے، تو تیسرے دن سواری کے اوپر بیٹھ کے۔ المختصر اس بات کا جو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تھے، ان کا کوئی حال پوچھنے آیا، انہوں نے اپنا حال بتانے کی بجائے مسئلہ بتایا کہ یہ وقت میرا ضائع نہ ہو، میں دنیا سے جاؤں تو دین کا مسئلہ بتاتے بتاتے جا رہا ہوں۔
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کہاں چل رہی ہے؟ ہمارا وقت کیسے ضائع ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ، آپ کا وقت وصال جب بالکل قریب آ گیا، آپ کے پاؤں سے جان نکل چکی تھی، ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، تو آپ کا ایک خلیفہ، آپ کا شاگرد آپ کو ملنے آیا، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، اس نے آ کے عرض کی حضور یہ فلاں مسئلے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے 8-10 کتابیں بتا دی، فلاں کتاب کی فلاں لائن میں یہ بات لکھی، فلاں کتاب کی فلاں لائن میں یہ لکھی ہے، فلاں کتاب کی فلاں لائن میں یہ بات لکھی ہے۔ جنہوں نے دین کو وقت دیا، جنہوں نے اپنا وقت صحیح مینج کیا، ان پہ کرم کیا ہوا؟ گھر والے بتانے لگے کہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کتابیں صحیح طرح بتا رہے ہیں، صبح ان کی بیٹی آئی ہے ملنے کے لیے، تو ان کو اپنی بیٹی یاد نہیں رہی، یعنی اس حالت سے گزر رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، یعنی جان نکل رہی ہے، بیٹی یاد نہیں، لیکن جس نے وقت اپنا دین کو دیا، اپنے آدھے جسم سے جان نکل چکی ہے، لیکن دین نے ساتھ نہیں چھوڑا، جاتے جاتے بھی دین بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنا وقت دین کو دیا اور جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح مینج اور مرتب کر لیا، پھر ان کا ہر وقت چرچا رہے گا۔ یہی تو کہتا ہے وقت، اگر تم میری قدر کرو گے تو پھر میں تمہاری قدر کروں گا۔ تو جنہوں نے وقت کی قدر کی، جنہوں نے اپنا وقت اللہ رسول کی یاد میں لگایا، جنہوں نے اپنا وقت صحیح ترتیب دے دیا، ان کا ذکر آج باقی ہے، قیامت تک رہے گا، انہی کے چرچے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بس آخری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں سے اللہ رب العزت پوچھے گا خوش ہو؟ تو وہ جنتی عرض کریں گے میرے مولا بہت خوش ہیں، لیکن ایک بات نے آج بھی پریشان کیا ہوا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اتنی خوبصورت ہوگی اور ہے، جب بندہ جنت میں جائے گا وہ نعمتیں اس کو ملے گی جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی بھی نہیں، اتنی خوبصورت جنت میں جا کے بھی جنتیوں کا گروہ پریشان ہوگا۔ رب فرمائے گا کس بات نے پریشان کیا ہے؟ تو وہ جنتی کہیں گے میرے مولا ہم نے دنیا میں رہ کے جو وقت تیری یاد میں گزارا اس کا صلہ تو مل گیا، لیکن پریشانی اس بات کی ہے جو وقت ہم تیری یاد میں نہیں گزار سکے، کاش کہ وہ وقت ہم نے ضائع نہ کیا ہوتا، وہ وقت بھی ہم نے تیری یاد میں لگایا ہوتا تو نعمتیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہمیں مل جاتی۔ تو میرے بھائیوں، وقت پر ایک قطرہ بھی کافی ہے، آب خشک ہنگام کا، اجڑ گیا جب کھیت، برسا می تو پھر کس کام کا، اپنے وقت کو ترتیب دے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کو ترتیب دیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ بے معنی کاموں سے نکلیں اور ہمارا وقت اچھی طرح ہمارے لیے مینج ہو جائے، تو خوبصورت طریقہ ہے، صبح سے لے کے شام تک لکھ لیں کہ آج میں نے صبح سے شام تک کیا کیا کام کیا، کل بھی لکھیں، اور رات کو پھر بیٹھ کے پڑھیں کہ کون سا کام ضروری تھا اور کون سا کام کیے بغیر میرا ٹائم چل سکتا تھا میرا کام، تو وہ کام کاٹ دیں، جو بے مقصد کام ہے اس کو نکال دیں۔ ایسے 10 دن لکھ لیں، 10 دنوں میں نتیجہ نکل آئے گا کہ میں روزانہ کون سے بے مقصد کام کرتا ہوں۔ جب ہم بے مقصد کام چھوڑ دیں گے، مقصد والی زندگی پہ آئیں گے، تو پھر ہمارا وقت ہماری عزت شروع کر دے گا۔ اللہ ہمیں عملی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا